بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام کلیش دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ امریکہ میں ایک نیا صدر ہے اور اس کے نئے ایجنڈاز ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بہت سارے کام کیے وہ کام ریورس کیے ہیں اور ان کاموں کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور جو ان کے جو نئی ٹیم ہے وہ بھی بہت مختلف ہے اور ان کا ایجنڈا بھی مختلف ہے۔ یعنی کلائمیٹ کے لیے ان کا ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ وہ دوبارہ اس معاہدے کو جو پیرس کا اکارڈ ہے اس کو جوائن کریں گے۔ دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے امیگریشن کے اندر کچھ سہولتیں پیدا کی، خاص طور پہ جو 7 ممالک ہیں غالباً جن کے اوپر پابندی تھی امیگریشن کے حوالے سے، اب وہ نرمی کر رہے ہیں۔ بہت ساری اور چیزیں ہیں جو بائیڈن تبدیل کر رہا ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کر کے گیا تھا۔ جو بائیڈن جب امریکہ کو تبدیل کرے گا تو دنیا پہ کتنا اثر پڑے گا، اس چیز پہ بھی کچھ حد تک آج ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان صاحب اب ایک اسرائیل مخالف انہوں نے ایک ریلی کی ہے، اور یہ جو اسرائیل مخالف انہوں نے ریلی کی ہے کہ اسرائیل نامنظور، اس کی ان کو پاکستان میں کیا ضرورت پڑی ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف کراؤں تاکہ ہم بات شروع کریں۔ جنرل ریٹائر اعجاز ایوان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، دفاعی ماہر بھی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ پی جے میر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ فریہ ادریس صاحب ہے، اینکر پرسن ہے، اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے جنرل صاحب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امریکہ کو کیا واقعی تبدیل کرے گا جو بائیڈن اور جو بائیڈن کی پالیسیز، کیونکہ ایران کے بارے میں کچھ امکانات ہیں کہ وہاں پالیسی میں نرمی آئے گی، پابندیوں کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ساؤتھ ایشیا ہے اس حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں امریکہ کی نئی قیادت آنے کے بعد۔ تھینک یو عمران۔ دیکھیے، کل ہم نے حلف تقریب دیکھی، حلف وفاداری کی امریکن پریزیڈنٹ کی۔ اس وقت انہوں نے جو سپیچ کی اس کا تمام تر فوکس ان کے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن پہ، ان کے اعصاب پہ جو چیز سوار ہے اور جو چیلنجز وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں، گھور رہے ہیں، وہ ہیں ان کے ڈومیسٹک چیلنجز۔ وہ کووڈ کا ہے، وہ ریسزم کا ہے، وہ یونٹی کا ہے۔ انہوں نے بار بار اس لفظ کو اتنی بار دہرایا، یونٹی، اینڈ وی وانٹ ٹو رائز ایز اے نیشن ٹوگیدر۔ ہم نے بہت کرائسس فیس کیے ہیں، ہم نے گریٹ ڈپریشن کی بھی انہوں نے بات کی، سول وار کی بھی انہوں نے بات کی کہ ہم ان چیلنجز سے پہلے نمٹ چکے ہیں۔ تو پہلا ان کا فوکس تمام تر ڈومیسٹک کا تھا۔ انہوں نے ایک پاسنگ ریفرنس میں کہا کہ یس وی ول بلڈ نیو الائنسز اینڈ وی ول لیڈ ونس اگین، لیکن تمام تر فوکس میرے خیال میں اس وقت ان کا معیشت کا، پینڈیمک کا، ریسزم کا جو چیلنج ہے، جو جاب لیسنس کی انہوں نے بات کی، تو ان کا ابھی تک تو جو فوکس انہوں نے آج جو پہلا اظہار کیا ہے وہ ہے یونٹی ود ان امریکہ۔ اب اس کے بعد یقیناً ایک بہت بڑی طاقت ہے، انہوں نے دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، وہ اس بات کا کلیم بھی کرتے ہیں اور یقیناً ہیں بھی موسٹ پاورفل اسٹیٹ ان دا ورلڈ۔ تو انہوں نے جو ورلڈ پالیسی ہے، ساؤتھ ایشین پالیسی بھی سامنے آئے گی کچھ عرصے بعد جب وہ بات کریں گے۔ لیکن ساؤتھ ایشیا کے بارے میں میں ایک بات کہہ دوں جو میری پرسنل کنوکشن ہے، وہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں امریکہ اپنے پارٹنر کا، اسٹریٹجک پارٹنر کا انتخاب کر چکا ہے اور وہ ہندوستان ہے۔ پاکستان اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کا انتخاب کر چکا ہے اور وہ چائنا ہے۔ دونوں اس سے پیچھے ہٹنے نہیں جا رہے۔ امریکہ کی بھی دیرینہ خواہش رہی اس پورے ریجن میں، ایون جو کولڈ وار کا ایرا تھا USSR کے ساتھ، اس وقت بھی ان کی خواہش تو تھی کہ وہ ہندوستان کو اپنا پارٹنر بنائیں، لیکن وہ نان الائنڈ موومنٹ کی وجہ سے وہ ان کے پلڑے میں جا نہیں رہا تھا۔ جبکہ ہماری حکومتیں اس وقت پریزیڈنٹ ایوب خان اور لیاقت علی خان سے جب بات شروع ہوئی تو ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، سیٹو سینٹو اور ان سب معاہدوں کا بھی حصہ رہے۔ پھر جو بڑا بیر اور یہ جتنا تعاون تھا، پھر ہم نے اس سے بہت کچھ حاصل بھی کیا اور بہت کچھ اب نزدیک سے دیکھیں تو بہت کچھ کھویا بھی۔ لیکن اب جب ہم اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کا انتخاب کر چکے ہیں اور ایک ری اورینٹ کر چکے ہیں اپنی پالیسی پاکستان، اور وہ ہے کہ جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی بجائے جیو اکنامک پوٹینشل جو پاکستان کا ہے، جو ہماری لوکیشن کی وجہ سے دنیا کی طرف نئی راہیں کھل رہی ہیں، اور جو ہمارا قریبی معاون ہے، ٹرسٹڈ معاون ہے، پڑوسی ہے اور قابل اعتبار ہے، وہ چائنا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہم اسٹریٹجک پارٹنر کر چکے ہیں اور اب گوادر اور سی پیک کو لے کر جو ہم آگے جانا چاہتے ہیں اور چائنا ہماری وساطت سے آگے جانا چاہتا ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن چائنا کی طرف جو پالیسی بنائیں گے کیا وہ کنفرنٹریشن کی ہوگی یا کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی ہوگی. مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح وہ روایتی سیاست دان ہیں وہ اپنی روایتی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے کلیش کے راستے کی بجائے وہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کریں گے, تجارت بھی بڑھائیں گے چائنا کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ان کا مقصد کا حصول ہے الٹیمیٹلی کہ ان کی جو اکنامک انفلوئنس ہے بڑھتا ہوا ریجنوں کی طرف, سینٹرل ایشیا, یوریشیا, مڈل ایسٹ, اس کو کسی طریقے سے وہ ریٹارڈ بھی کریں لیکن کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کے ذریعے. تو آپ دیکھنا جب یہ پالیسی وہ سپیل آؤٹ کریں گے تو پھر اس وقت ہمارے لیے ایزی ہوگا اس کو انالائز کرنا. اب ہم جو بھی بات کریں گے وہ سپیکولیشن کے زمرے میں آئے گی. ٹھیک ہے, میں ایک چیز ایجے میر سے آپ کو اچھی طرح یہ یاد ہوگا کہ 2018 میں بھارت کو چابی دینا شروع کی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور اس کے بعد انہوں نے اس قسم کے سٹرکچرز بنائے لائن آف ایکچول کنٹرول کے قریب, اور اس قسم کے کام شروع کیے جس پہ چائنا کو بعد میں ڈیٹرنس شو کرنی پڑی اور بہت بڑی فورس کو لا کے انہوں نے وہاں پہ سٹینڈ آف جیسی سچویشن بنائی ہے. بہت سارے علاقے بھی لے لیے, جھگڑا بھی کیا, ان کے فوجی بھی مارے. تو چائنا نے بہت حد تک ثابت کیا کہ یہاں پہ بالادستی ہے تو بھارت شرارت کر نہیں سکتا, لیکن بھارت کو اس نیچ تک امریکہ لے کر گیا تھا اور امریکہ کی شے لے کر گئی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی امریکہ کے بارے میں, چائنا کے بارے میں کم سے کم یہ تھی کہ بھارت کے ساتھ اس کا پھڈا کروا کے رکھیں. کیا جو بائیڈن کے آنے کے بعد چائنا اور بھارت لائن آف ایکچول کنٹرول پہ کوئی سکھ کا سانس لیں گے, یا چائنا اب اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا؟ دیکھیں یہ بڑی ایک ٹرکی سچویشن ہے امریکہ کے لیے, بیکاز آپ نے دیکھا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پیریڈ گزرا ہے اس نے بڑی جو اس کا جو ایکٹ رہا ہے بڑا میوریک سارٹ آف این ایکٹ رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا پریزیڈنٹ ہے کہ جس نے ان دی کنٹمپرری ٹائمز بڑے میوریک قسم کے ڈیسیجنز لیے ہیں. اس نے ہر ایک کے ساتھ, جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں, پنگا لینے کی کوشش کی, نارتھ کوریا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, جیسے ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے. یہ سارا یہ ری وزٹ کریں گے, دے ول ہیو ٹو ری تھنک, کیونکہ چائنا دیکھیں نا آپ نے کتنا اس پہ اکنامک پریشر ڈالا, ہر قسم کا آپ نے اس پہ تہمت بھی لگائی, وہ نکل گیا برداشت کرتے کرتے اب وہ ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ گیا ہے وہ ڈالر کو کہہ رہا ہے کہ سائڈ پہ کر دو. اب ڈالر کو سائڈ پہ کر کے ین کو آگے لے کے آئے گا, اور آپ کہہ لو کہ ورلڈ جو آپ کا جو اکانومی ہے وہ اگر ین پہ ڈپینڈ کرے گی تو ہمارے ساتھ یہاں ایک جو سب سے بڑا المیہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے 2 بلاکس بن سکتے ہیں. یہ پرووائزو کہ بائیڈن پلیز دا رائٹ کارڈ اینڈ کنونسز دا چائنیز کہ یہ ایسے ریڈیکل سٹیپس نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ انہوں نے اٹھائے ہیں. اس نے بڑا وہ امریکہ فرسٹ کے نعرے لگائے, اور جس طرح اس نے لگائے اس نے امریکنز کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر دی فرام دی ادر سائڈ. حالانکہ امریکہ ہمیشہ آؤٹ سورس کر رہا تھا ٹو چائنا, اب اس کا جو بھی میجر پروڈکٹ ہے وہ چائنا سے بن کے, اور کنزیومرزم آ رہی تھی امریکہ کے اندر اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ. سو اس چیز کو آئی تھنک امریکہ اگین ول بی ری تھنکنگ. ایک تو ان کی اپنی ڈویژن سے بہت زیادہ, آپ نے پریزیڈنٹ کی اسپیچ میں بھی کل آپ نے سن لیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا, انڈیکیٹرز انہوں نے دے دیے, سول وار کا انہوں نے کیا, اور آپ نے دیکھا کہ یونینسٹ جب ان کی وار ہوئی تھی کتنی ڈویژن کریٹ ہو گئی تھی. آئی ایم پریزیڈنٹ آف آل دا امریکن, اس نے کہا بار بار کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں سارے امریکن کا پریزیڈنٹ بنوں گا اور سب کو ایک جیسا رکھوں گا. یہ بالکل اچھی بات کی انہوں نے یہ ڈیفیوژن, عمران یہ ایک ڈیفیوژن کی ہے, کیونکہ ٹیمپرز دیکھیں نا, یہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے اسٹرانگ ہولڈ کے اندر لوگ آ رہے ہیں اینڈ دیٹس این ایکٹ آف وار. کہ آپ اسی طرح بات کر رہے ہو کہ جس طرح وہ یونینسٹ وارز ہم نے دیکھی ہوئی ہیں امریکن ہسٹری کے اندر. سو یہ بڑا ایک اچھا ہے, لیکن ڈونٹ فرگیٹ, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت ہر چیز ڈیفیوز ہوگی ہے؟ نہیں, ڈیفیوز نہیں ہوئی ہے. آج میں سمجھتا ہوں ایک ٹریڈیشن پہ بہت بڑا کالا داغ ہے امریکن ہسٹری میں سنس 1869 کہ ایک آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ اس تقریب میں نہیں آیا. یہ بہت بڑا ایک داغ ہے, ایک ٹریڈیشن کو ایک جھٹکا پڑا ہے, اور اس جھٹکے کے جو فالوورز ہیں
I don't think they will just suffice just now. अब कोई भी क्राइसिस आएगा, कोई भी इशू आएगा, कोविड का तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो ये जो दूसरी पार्टी रिपब्लिकन्स, दे विल टेक फुल एडवांटेज और ट्राई, और इनको इनके रास्ते में वो कहते हैं ना पत्थर लगाने की कोशिश करेंगे. सो दिस विल बी अ ट्राइंग टाइम फॉर बाइडेन इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली, क्योंकि डोमेस्टिकली इनके पास बहुत बड़े फ्रंट्स हैं, लेकिन इंटरनेशनली आपके जो अपने रिपेयर्स करने, इंडिया के जिस तरह जल साहब ने अभी कहा है, ये प्रॉक्सी उसका पार्टनर बन रहा है, तो उसके साथ साथ वेयर डू वी स्टैंड? हमने तो वो हमारा तो सिचुएशन नहीं रहेगी, आर यू विद अस और नॉट विद अस. हमने अपना एक इंडिपेंडेंट एक सोच रखनी है, एंड वी आर लकी दैट वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु टेक्स हिज ओन स्टैंड. सो ये एक हमारा बड़ा प्लस पॉइंट है. ये गिरने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं है हमारे पास. सो वी विल बी रीविजिटिंग, रीथिंकिंग. फिरिया, मैं एक चीज आपसे सवाल आपने रखता हूं बड़ा ये, और इसके ऊपर अमेरिकन के अंदर बड़ी बहस हुई है. अमेरिकन ने पहले माजी में भी अपने आप को अंदर से मजबूत किया था, फिर दुनिया को लीड करना शुरू किया, और एक्सटर्नल मामलात के अंदर फिर वो बहुत आगे निकल गए. पिछली अगर हम उनकी 30-40 साल की तारीख उठाकर देखें तो अमेरिकन बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे थे दुनिया में, और उसका अब पिछले 10 साल से उनको नुकसान भी होना शुरू हो गया है. 10-15 साल से जो बाइडन की तकरीर से ऐसा लगता है कि जो बाइडन दोबारा से अमेरिका को अंदर से इकट्ठा करेगा, दोबारा से अंदर से मजबूत करने की कोशिश करेगा, अमेरिकन को पहले खड़ा करेगा और बाहर के मामलात को बाद में देखेगा. क्या अमेरिका अपने आप को दुनिया के अहम तरीन मामलात से आने वाली कोई एक दहाई में, आने वाले चंद सालों में अलग करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए इमरान, जो आपने बात की है बड़ी अहम है. अगर आपको याद हो, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए थे अमेरिका, वहाँ पे उन्होंने एक अमेरिकन चैनल को इंटरव्यू दिया था, और उस वक्त भी उन्होंने यही बात की थी जो आज आप कर रहे हैं, कि अमेरिका जो एक्सटर्नल अफेयर्स में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया कि उन्होंने अपने इंटरनल मैटर्स पे ध्यान ही नहीं दिया. बल्कि उन्होंने वहाँ पर एक जोक भी किया था कि मैं जब चाइना गया तो वहाँ की सड़कें, वहाँ के ब्रिजेस देख के मैं बड़ा हैरान हुआ, और अभी जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था आपके स्टूडियो या अपने होटल से आया था आपके स्टूडियो, तो वहाँ पर मुझे बहुत ना सिर्फ सड़क के ऊपर नज़र आया कि सड़कें वैसी नहीं हैं जैसी चाइना में है, बल्कि मुझे बहुत सारे वहाँ पर जंप्स भी मिले हैं. ही जोक्ड विद द एंकर्स एट दैट टाइम, और वो यही बात कर रहे थे कि अमेरिका ने जो वक्त था अपने अंदर तवज्जो देने का, उसको इतना इग्नोर किया, इतना फोकस कर दिया बाहर की दुनिया की पॉलिटिक्स में. द वॉर्स दैट दे डिड नॉट वांट, द अफेयर्स दैट दे डिड नॉट अफोर्ड, उसमें इतना वो मसरूफ हो गए कि उनको अपने मुल्क की तरफ तवज्जो देने का मौका नहीं मिला. और उस वक्त में एक और काम हुआ है दुनिया में कि चाइना जो तेजी से तरक्की करता हुआ नजर आया है. अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें यह बात भी बताई गई है, अमेरिकन थिंक टैंक की है, कि शायद चाइना की तरक्की को हम समझ ही नहीं सके, वो उससे बहुत ज्यादा आगे है जो तो हमने अभी तक एस्टिमेट किया था. सो जहां पर हमें नजर आई है पिछले कुछ सालों की पॉलिसी, जहां पे अमेरिका पेनफुली अवेयर था कि चाइना एक इमर्जिंग पावर है, अब चाइना अपने आप को मनवाने की तरफ जाती हुई नजर आ रही है. और इसी वक्त में अमेरिका के अपने अंदर इतने फ्रंट्स खुल चुके हैं कि वो जो अपना एक रोल समझते हैं कि है, अमेरिका समझती है कि वो एक बहुत बड़ी पावर है दुनिया की, वो समझते हैं कि हमें लीडर्स होना चाहिए, वो बार बार ग्रेट अमेरिका की बात करते हैं. आप देखें जो बाइडेन भी सबसे ज्यादा यही कहते रहते हैं कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि ये पेनफुली अवेयर है इस बात से कि जिस तरीके से वो लीडिंग रोल लेना चाहते थे दुनिया में, वो तो उनको नजर नहीं आ रहा. वो तो दुनिया डिवाइडेड, जहां पे हमें आज अमेरिका डिवाइडेड नजर आ रहा है, और डिवाइडेड इस तरह नजर आ रहा है कि एक तो ट्रंप लवर्स है जो कि बेतहाशा उनसे मोहब्बत करते हैं, वाइट सुप्रीमेसिस्ट, एक अलग किस्म की पौध है. दूसरी तरफ ट्रंप हेटर्स हैं. मुझे कोई बाइडन लवर्स वहां पे नहीं नजर आते इस तरीके से. सो ये दो किस्म की एक्सट्रीम डिविजन्स हमने देखी अमेरिका में, जो कि मीडिया में भी थी उनके, भी नजर आई, जो कि हर जगह नजर आई, और साथ ही साथ दुनिया भी आपको डिवाइड होती हुई नजर आ रही है. दुनिया में भी नए ब्लॉक्स बन रहे हैं. हम पाकिस्तान में बैठ के ये बात देख रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया अपना अपना जो पोजीशन है वो लेती हुई नजर आ रही है मुख्तलिफ मुमालिक. सो जब ये चेंजिंग वर्ल्ड है उसमें यकीनन जो बाइडन को आप ये भी याद रखें कि जो बाइडन नए नहीं हैं. जो बाइडन बहुत अरसे से ना सिर्फ जाने पहचाने हैं, बल्कि 50 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 30 साल से सेनेटर हैं, और जो कि बहुत तगड़ा आदमी है.
اور بڑے اہم ترین عہدوں پہ رہے ہیں, جانتے ہیں 8 سال تک یہ وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں براک اوباما کے ساتھ. اچھا اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, دیکھیں دنیا ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ شی نے کیا کہا تھا اقوام متحدہ میں اس سال؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب دنیا میں طاقت کا صرف ایک منبع نہیں ہے, دنیا میں طاقت اور بھی جگہوں پہ موجود ہے اور ہر ایک کی طاقت کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. یعنی وہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ چائنا بھی ایک ریئلٹی ہے, حقیقت ہے, رشیا بھی ہے, اب خالی امریکہ نہیں بچا. امریکنز اب کیسے واپس ایک سنگل طاقت کے طور پہ ابھر سکتے ہیں, ایک بڑا سوال ہے. اس کا جواب حاصل کرتے ہیں, ایک بریک لے لیں, واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اوپر آتے ہیں. کچھ چیزیں وہاں پہ بھی ڈسکشن کے لیے پڑی ہیں ہمارے پاس, اور بڑا معاملہ جو تھا جس کے اوپر شور مچا تھا فورن فنڈنگ کیس. اب عمران خان صاحب کا اعتماد تو جنرل صاحب ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں کہ یہ کیس کھل جائے. وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کھلے اور سب کو حساب کتاب دینا پڑے اور سب بتائیں کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے اور ایسٹس کہاں سے آئے اور کیسے بنے. تو یہ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز سے اگر حساب مانگ لیا یا یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا اور عدالت نے کہا لے آئیں سب کا ریکارڈ, تو یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. عمران خان کا کانفیڈنس کچھ اور کہہ رہا ہے, اپوزیشن کے بیانات کچھ اور کہہ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی اس میں سرپرائز نکلا ہے اپوزیشن کے لیے اس میں بھی؟ عمران دیکھیے, یہ جو لفظی گولہ باری ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنے سیاسی میدان جنگ میں, یہ لفظی گولہ باری ہے ساری. حقیقت یہ ہے کہ تمام جماعتیں فورن فنڈنگ پہ ریلائی کرتی ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں پاکستانی ان سے فنڈنگ کرائی جاتی ہے اور ان سے فنڈز لیے جاتے ہیں. اس سے پہلے ایک رواج تھا ہنڈی کے ذریعے پیسے منگوانے کا, کیونکہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہونے کی عادت نہیں ہے, اپنے سسٹم کو سٹریم لائن کرنے کی عادت نہیں ہے. یہاں تو ایم این ایز کے ٹکٹ بکتے ہیں اور ان سے 4-4, 5-5 کروڑ روپے پارٹی فنڈ بھی لیا جاتا ہے. ہم نے اسی ملک میں دیکھا, آپ کو یاد ہوگا جب الطاف حسین کے خلاف برطانیہ میں کیس بنا تھا, وہ ایک ریفیوجی ہیں وہاں, اور وہ وہاں پہ جب ریفیوج لے کے گئے تو آج ان کی 8 بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں, اور جب وہ پکڑی گئیں تو انہوں نے کہا یہ تو میری پارٹی کی ڈونیشنز ہیں اور یہ پارٹی کی پراپرٹیز ہیں. اس وقت تو کراچی سے فنڈ برطانیہ جا رہے تھے اور وہاں پراپرٹیز بن رہی تھیں. تو سیاسی پارٹیوں کا ریکارڈ تو تقریباً سب کی سب کا ایسا ہی ہے, اور اس میں سب سے کم مجرم جو نکلے گی وہ میرے خیال میں پی ٹی آئی ہی نکلے گی, کیونکہ ان کی تاریخ بھی مختصر ہے, اقتدار انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, اور اس سے پہلے جو پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں ان کا حساب کتاب ذرا زیادہ کڑا اور لمبا ہوگا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جب سے بحث شروع ہوئی ہے, دیکھیں بات ہو رہی ہے کہ ایک انڈین بندے نے یا ایک اسرائیلی نے کوئی 1.5 بلین دیا یا پتہ ٹوٹل وہ اماؤنٹ کتنا بن رہا ہے. دیکھیں میرا ایک انٹیلیجنس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, ان چیزوں کو تھوڑا سمجھنا کہہ سکتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں. یہ جو فورن فنڈنگ ہوتی ہے یہ اتنی اوبویس نہیں ہوتی کہ ان کا اپنا ہی شہری پارٹی کے فنڈ میں چیک کے ذریعے ڈونیشن دے. اتنی جہالت کوئی نہیں کرتا. اگر انہوں نے اپنی مرضی کے سیاسی لیڈر پالنے ہوں اور اپنی مرضی کی پارٹی دوسرے ملک میں برسر اقتدار لانی ہو اور اس سے اپنے قومی مفادات کے لیے فیورز لینے ہوں, تو پھر اس میں بہت بڑی فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ اتنی اوبویس نہیں ہوتی کہ ایک انڈین شہری ایک 1.5 لاکھ کا چیک دے دے یا کوئی اسرائیلی $2 لاکھ کا چیک دے دے. اتنی جہالت سے یہ فورن فنڈنگ نہیں ہوتی. اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں, اس کا اماؤنٹ بہت بڑا ہوتا ہے, اس کے آبجیکٹیوز بڑے مختلف ہوتے ہیں, اور پھر اس وننگ ہارس پہ وہ بیٹ کرتے ہیں. یہ جن دنوں کی فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں ان دنوں میں تو ایک سیٹ بھی نہیں تھی اس پارٹی کی بھائی, تو کون اس کے اوپر فنڈ کرتا تھا اس وقت؟ تو پاکستان میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ کبھی عمران خان برسر اقتدار آ جائے گا. پی جے میر صاحب, اور عمران خان شاید اس لیے لگتا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کا معاملہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا معاملہ بڑا ہے. پی جے صاحب, آپ جو فنڈ ریزنگ کے بہت سارے بیرون ملک پروگرامز ہوتے رہتے ہیں اور آپ کیونکہ بہت زیادہ ان چیزوں میں شرکت کرتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ ہوا کیا اور ہوتا کیا ہے, گیم کیا ہے ایکچولی تینوں پولیٹیکل پارٹی کی اگر دیکھیں ہم؟ تو یہ عمران یہ ہے, وہ کہتے ہیں سٹارم ان اے ٹی کپ. فورن فنڈنگ کی یہ بات کرتے ہیں, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہ شروع جب یہ ہوا تھا فورن فنڈنگ اینڈ آل دس, دیکھیں
باہر کے ملک کے اندر کمپنیز ہوتی ہیں, بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, اور پریڈومننٹلی ہمیں اگر کوئی ہیلپ کرتا ہے وہ بیکاز کہ وہاں کوئی پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں, وہاں اسرائیلی بھی کام کر رہے ہیں, وہاں اپنا انگریز بھی ہے, ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, ہر قسم کا وہ نیشنلٹی وہاں کام کرتی ہے. عمران کا پروجیکٹ ایک کمپنی میں یا کئی کمپنیز میں جو لوگ تھے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور وہ اکٹھا کر کے وہ پیسے ان کو دے دیے. اب بات آتی ہے یہاں کسی جی اس کمپنی میں تو اسرائیلی ہے, یہ تو اسرائیلی فنڈنگ آ رہی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں اسٹارم ان اے ٹی کپ ہے. ہم نے پیسے اکٹھے کیے جب کینسر ہاسپٹل اس وقت نہیں بنا تھا, 92-93 کی بات ہے. امیتابھ بچن آیا, ٹروڈی اسٹائلر آئی, آپ لے لیں مک جیگر لے لیں, یو نیم دا ٹاپ آف دا ٹاپ ایکٹریسز انڈین آئی, اور انٹرنیشنلز بھی آئے, انہوں نے پیسے کیے. تو انہوں نے جو ڈونیشن کیے وہ فورن فنڈنگ ہو گئی ہے. اب کیا یہ آپ اس کو فورن فنڈنگ پہ لے کے آؤ گے؟ بھائی وہ ڈونیشنز ہیں, وہ ڈونیشنز آئے ہیں اور وہ سارے کتاب کے اوپر ہے, شوکت خانم اس ٹرسٹ ہاسپٹل کے اوپر. اب اگر آپ نے اس کو ایک پولیٹیکل ایک پکچر دینی ہے تو یو کین گیو اینی پولیٹیکل پکچر. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ ہی میں سمجھتا ہوں یہ پی ایم ایل این ہے, نہ پی ٹی آئی ہے, نہ پی 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 ہے کہ ان کو کوئی اسرائیل آ کے کر دے گا, کوئی برطانیہ کر. اس طرح نہیں ہوتا. یہ کمپنیز ہوتی ہیں اور کمپنیز لاکھ لاکھ ڈالرز دے دیتی ہے. مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ڈنر تھا اوباما کا, مسلم لکھانی نے $1000 کی پلیٹ کا اس کا ڈنر کیا تھا, آخری ڈنر ان واشنگٹن. تو وہ کیا اب وہ فورن فنڈنگ ہو گئی ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ ہم پاکستان میں ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں ایک چیز کو, اور اس چیز کو ایگزیجریٹ کرتے کرتے وی لوز ٹریک. یہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے جو روزانہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, تم نے منع کیا تھا. پہلا وزیر اعظم ہے نا, اس سے پہلے تو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کوئی نہیں کہتا تھا. اور ہو یہ رہا ہے کہ سعودی عرب کی سرزمین پہ اسرائیلی وزیر اعظم اترا, سارے اخبارات میں چھپا, یو اے ای نے, بحرین نے اور دیگر ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. ان کے خلاف بات نہیں کر رہے مولانا فضل الرحمان صاحب, لیکن جو آدمی روز کہتا ہے کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا, اس کے خلاف ریلی نکال رہے ہیں, بیان دے رہے ہیں. یہ تو تفصیلاً مولانا فضل الرحمان بتائیں گے. وہ یہ بھی بتائیں کہ ان کے اپنے پرانے ساتھی نے نکلتے ہی کہا, ان کی پارٹی چھوڑتے ہی, کہ میرے خیال سے اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور یہ ایک سوال ہے کہ کیا پارٹی سے الگ بلاک بناتے فوراً شرانی صاحب کو خیال آیا, یا یہ بات جے یو آئی ایف کے اندر ہو چکی ہے؟ جو ہماری اطلاعات ہے کہ یہ باتیں پارٹی کے اندر ہو چکی ہیں. کشمیر کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کی ہوئی ہیں اپنی پارٹی کے اندر, ابھی انہی کے ممبرز آ کے بتا دیں گے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے کیا سٹانس رکھتے رہے, جبکہ وہ کشمیر کمیٹی کو ہیڈ بھی کرتے رہے. لیکن ہوتی ہے فورن فنڈنگ, ایسا نہیں ہے کہ ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے گورنمنٹ میں ہو, کہیں بھی ہو سکتی ہے, کسی اپوزیشن کی ریلی کی بھی ہو سکتی ہے. یہ اس بات سے میں بھی اگری کرتی ہوں کہ اوپن آڈٹ ہونا چاہیے, اور اگر یہ اوپنلی سوال کرتا ہے الیکشن کمیشن تو ہم لوگ تو بڑا اس کو کور بھی کریں گے, اور میرے خیال سے بڑا لرن بھی کریں گے وہاں سے. کیونکہ باہر کے ملکوں میں ابھی اگر آپ کو دوبارہ ہم چلے جائیں امریکن الیکشن کے اوپر, جس وقت یہ معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک دم کہا تھا کہ میں ادھر بھی مقدمہ کروں گا, یہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے, یہاں بھی, تو ان کی کیمپین نے اسی وقت ایک فنڈ اوپن کر دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری فنڈنگ تھی وہ ختم ہو چکی ہے الیکشن پر, اب ہمیں ان کیسز کو کرنے کے لیے ایڈیشنل فنڈ چاہیے, تو اس کے لیے آپ ہماری مدد کیجئے. ساتھ ہی بائیڈن کیمپین نے اپنا فنڈ کھول دیا تھا کہ ہم پہ یہ کیسز ہو رہے ہیں, ان کو لڑنے کے لیے اب آپ ہمیں فنڈ کیجئے. یہ فنڈنگ اسی طرح ہوتی ہے پارٹیز کی. جب پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بات ہوتی ہے فنڈنگ ڈکلیئرڈ ہو. یہاں جو مسئلہ ہے پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو بھی الیکشن کمیشن کوسچنز بھجوا چکی ہے, آج ہمیں پتہ چلا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم جلدی جواب دیں گے, ابھی تک جواب نہیں دیا گیا. پی ٹی آئی کو یہ بہرحال باقی پارٹیز کے اوپر ایج حاصل ہے کہ پی ٹی آئی فنڈ ریسنگ میں بڑی مہارت رکھتی ہے, چاہے وہ شوکت خانم ہو, چاہے وہ نمل یونیورسٹی ہو, خان صاحب کو سیاست میں 22-23 سال ہوئے, ان کے پاس بہتر ریکارڈ ہوگا. خان صاحب کو سیاست میں 22-23 سال ہوئے اور فنڈنگ میں کچھ 27-28 سال ہو گئے, تو تجربہ ان کا فنڈنگ میں زیادہ ہے. ایک بریک لیں, واپس آتے ہیں. اس میں سینئر ہیں. ہاں واپس آتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں, بریک لیں. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب, براڈ شیٹ کا معاملہ ذرا تھوڑی اس پہ بات کر لیں, اس لیے کہ گورنمنٹ نے اس پہ کمیٹی بنائی ہے. آپ کو لگتا ہے کمیٹی بننی چاہیے تھی؟ یہ معاملہ تو کنٹروورشل ہو جائے گا, فیصلہ موجود ہے, سارے اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور وہاں پہ 3 لوگوں کا ایک باقاعدہ ٹیم بنائی گئی تھی جنہوں نے جا کر عدالت میں سارا کچھ بتایا کہ جناب اتنی پراپرٹیز ہیں جو شریف خاندان کی نکلی ہیں, فلاں فلاں کی اتنی پراپرٹیز ہیں, ان کے اتنے پیسے بنتے ہیں, تو اس کمپنی کو یا اس فرم کو اتنا پیسہ پاکستان سے دلوایا جائے.
اب وہ جو پراپرٹیز ہیں جو پاکستانیوں کی نشاندہی ہوئی ہیں برطانوی عدالت میں ہوئی ہیں اور برطانوی عدالت نے باقاعدہ ان کی بنیاد پہ فیصلہ دیا ہے، اور برطانیہ کی وہ عدالت جس کو پاکستان کے سارے سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ بڑی شاندار عدالت ہے، انصاف کرتی ہے، تو اس عدالت کے اس فیصلے کی روشنی میں نیب کو یہ معاملہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ کمیٹی بنانے کا کیا فائدہ؟ عمران دیکھیں، ہمارے ملک میں سیاست، یہ جو انصاف کا نظام ہے یہ بہت نرالا ہے۔ آپ دیکھیں برطانیہ کی کورٹ کی ہم تعریف تو کرتے ہیں، ایک فیصلہ سوئس کورٹ کا بھی تھا، اور اس کورٹ کے فیصلے کے اوپر ہمارے ملک میں کیا ہوا اور ہماری عدالتوں نے کیا نوٹس لیا، اور بالآخر ایک پرائم منسٹر اقتدار چھوڑ کے گھر چلا گیا، لیکن اس نے کہا میں پاکستان کے یہ پیسے پاکستان میں نہیں آنے دوں گا کیونکہ میری پارٹی لائلٹی پاکستان سے آگے ہے۔ یہ تو ہمارا سیاسی کردار ہے۔ تو جب اس طرح کے لوگ اقتدار میں رہیں گے جنہوں نے اپنی پارٹی کی لائلٹی کو پاکستان سے لائلٹی پہ ترجیح دینی ہے، تو آپ کس انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ میں عدالتی نظام کا یہ جو ہم پچھلا تماشا دیکھ رہے ہیں 3 سال سے، کس کو نہیں پتا کہ ایون فیلڈ کس کے ہیں اور ان میں کون رہ رہا ہے؟ جب یہ مقدمہ عدالت میں گیا تو عدالتوں نے سوال کیا کیے کہ جی آپ بتائیں، پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ ایون فیلڈ کی قیمت کیا ہے؟ اور بھائی قیمت از ناٹ ان کویسچن تو 3 چیزیں تھیں کہ کس کی جائیداد ہے، کب خریدی گئی، اور پیسہ ملک سے باہر کیسے گیا۔ ہماری عدالتوں نے یہ تینوں سوال چھوڑ دیے، باقی ہر سوال پوچھا جس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نیب کیا کر رہی ہے یا سینئر عدالتیں کیا کر رہی ہیں اور کس طریقے سے انصاف اس ملک میں ہوتا ہے، آج آپ دیکھو عزیر بلوچ، حاجی عزیر بلوچ صاحب تو تمام مقدمات میں بری ہو رہے ہیں کیونکہ کوئی وٹنس ہی عدالت نہیں پہنچ سکتا۔ کس کو نہیں پتا کہ یہ شخص کیا ہے اور اس کی کیا کیا کنفیشن تھی؟ تو اس لیے اس عدالتی نظام کو، میں لاء کا لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قانون کی پیچیدگیوں کو سمجھتا ہوں، لیکن ایک جسٹس جس کی توقع ایز اے پاکستانی میں رکھتا ہوں وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اس لیے نیب سے کیا گلا اور عدالتوں سے کیا گلا، یہ پراپرٹیز پتہ ہونے کے باوجود ان پر کیوں سارے کا سارا نظام کیوں خاموش ہے، اس کی بات سمجھ نہیں آتی۔ جی پی جے میر صاحب، پی ایم ایل این کو ہمیشہ خوشی ملتی ہے ہر کیس کے شروع میں، لیکن بعد میں جھٹکے لگتے ہیں جب وہ کیس ڈیٹیل میں سامنے آتا ہے۔ اب اگر اس کیس کو آپ دیکھ لیں تو وہ ایک پراپرٹی کا اٹیچ نہ ہونے پہ وہ خوش ہیں، لیکن وہاں پہ لگ بھگ 70 سے زائد نئی پراپرٹیز نکل آئی ہیں، اور وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ پراپرٹیز ہیں جو انہوں نے اپنے ایسٹس میں کبھی شو نہیں کی۔ تو یہ تو موقع تھا باقاعدہ احتساب کرنے کا، اور صحیح والا احتساب کرنے کا، اس میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، ادارے خود ہی نوٹس لیتے، کام کرتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ریولیوشن سے نکل رہی ہیں یہ ایسٹ ریکوری کمپنی نکال کے دے رہی ہے، ہم نے تو کچھ کیا نہیں، ہم نے تو ان کو ہائر کیا، آگے سے انہوں نے آپ کے سامنے یہ پلندرا رکھ دیا۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں، ایک چیز جو سچ ہے وہ سچ آپ کریں گے۔ نمبر 1، 9/11 سے پہلے پورا پاکستان ہنڈی کے تھرو پیسے بھیجتا تھا۔ وہ کیوں بھیجتا تھا؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک کے لاس ڈریکونک لاس تھے، آپ پتہ نہیں 10 یا 15 پتہ نہیں 50 پاؤنڈ اس سے زیادہ آپ لے جا نہیں سکتے تھے۔ تو لوگوں نے پھر الٹرنیٹیو ایک روٹ اختیار کیا کہ باہر لاکھوں ڈالر چلے گئے۔ تو ایک تو ہمیں اپنے آپ کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا۔ اگر آپ ہر رستہ اپنے سٹیزن کا بند کر دیں گے تو اس کا آلٹرنیٹ نکلتا ہے اور نکلے گا۔ آج 9/11 کی وجہ سے، FATF کی وجہ سے ہر جگہ پاکستان کیا پورے دنیا کے اندر آپ کہہ لو کہ وہ بریکس لگ گئی ہیں، ایون آن ٹو دا آف شور کمپنیز، ایون ٹو دا سوئس نمبرڈ اکاؤنٹس۔ سو ہمیں بیسکلی اپنے پہلے گھر کو ٹھیک کرو، اس کو آپ لانگ ٹرم تھنکنگ پہ چلاؤ، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ بھائی یہ پیسہ کیا گیا۔ اب تو پیسہ جا نہیں سکتا، آپ پیسہ بھیجیں باہر، آپ 5000 پاؤنڈ بھیجیں، آپ کو 10 کوشچنرز آ جاتے ہیں ان لینڈ ریونیو سے۔ سو یو کانٹ ڈو اٹ نو مور۔ Now the question here arises، یہ بہت بڑی رقم گئی ہوئی ہے باہر، اب اس کی انکوائری آپ جتنی کرتے رہو گے اس کا کوئی فیوٹائل رزلٹ نہیں نکلے گا۔ یہی وجہ ہے، مجھے خود جنرل مشرف نے کہا کہ پی جے یا ہمارے اپنے ملینز آف ڈالرز لگے، لاکھوں ڈالر لگے ہیں کہ ان کی انویسٹیگیشن کریں، اور یہ 5 سٹار ہوٹل میں جا کے رہ رہے ہیں، تو پیسہ کیا واپس آئے گا؟ تو اب بات یہ ہے کہ آپ یو آر فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل۔ فردر گرے ایریاز کو بھی ختم کریں، بلیک اینڈ وائٹ کریں۔ میں فریہ ایک چیز آپ سے، اور پاکستان نے 2 کمپنیز تھیں، پھر بعد میں براڈ شیٹ بہت آگے تک معاملہ گیا ان کے ساتھ،
یہ آفر کیا تھا کہ آپ ہمارے پیسے پکڑوائیں اور اپنے ملک کے اندر آپ ہمیں سہولت دیں, وہاں پہ قانونی رستہ جو ہے وہ آپ اختیار کریں, یہاں پہ سارا کچھ ہم کریں گے, جو ریکوری ہوگی اس کا 20% آپ کا, 80% ہمارا. یہ تو معاہدہ پاکستان کو دنیا کی ساری فرمز کے ساتھ کر دینا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی ہمارے پیسے ڈھونڈ کے دے گا وہ اپنے ملک کے اندر رول پلے کرے, ہم پاکستان میں کریں گے, ہمارے پیسے ہمیں 80 روپے یہاں پہ دے دیں, 20 آپ رکھ لیں. یہ تو پاکستان کو سب کے ساتھ کرنا چاہیے, اور جو ایک ادا کیا تھا وہ بھی ختم کر دیے. دیکھیے عمران, یہ جو ہے نا فیصلہ, یہ میں نے پورا پڑھا ہے, بڑی تفصیل لگا کے پڑھا ہے, اور اس کے ساتھ کے جو دوسرے والے 3 ڈیسیجنز ہیں وہ بھی پورے پڑھے ہیں. اب میں نے بہت سارے اس میں تبصرے سنے ہیں, بہت سارے میں نے اس میں پولیٹیکل اینگلنگ سنی ہے, جرنلسٹ بھی, آپ کو پتہ ہے ہم لوگ بھی سپن کرتے ہیں, وہ سپن بھی میں نے بہت دیکھی ہے, لیکن 2 3 4 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی واضح ہیں, میں وہ سوالات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. پہلے سوال یہ کہ ہم بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا برا معاہدہ تھا, یہ تو معاہدہ ہی غلط تھا, یہ کمپنی غلط تھی, یہ تو کروکس تھے, سب کچھ تھے, جو بھی تھے. اس کمپنی کے کلیم کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے ایک برٹش کورٹ, اینڈ وی آل نو کیسے برٹش کورٹس کام کرتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ تو وہ ڈھونڈ کے لائے ہیں نا, تو وہ کہہ رہے ہیں کتنا پرسنٹیج ان کو دے دیں. یہ سوال میرا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب, پی جے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تو کیا کروں, میں کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر سر آپ نے جو کتاب لکھی تھی لائن آف فائر, اس میں نہ لکھتے اتنے بڑے بڑے کلیمز کے ان کو تو میں نے مانا ہی کروک, یہ تو شروع سے لے کے آخر تک ہی کروک, ان کی تو شکل نہ دیکھو. اور انہی کے ساتھ بیٹھ کے جب پرویز مشرف صاحب معاہدہ کرتے ہیں تو کیسے میں یہ سوال نہ پوچھوں کہ what happened, کہاں پہ این آر او ہوا. آج کمپنی بھی بری, آج یہ بھی برے, آج جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ بھی برے, لیکن جو پیسہ لے کے چلے گئے وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کو ہم ایک چانس اور دے دیں. مجھے ایک سوال کا اور جواب چاہیے کہ پیسہ 9/11 کے بعد ہنڈی سے اگر پہلے جاتا بھی تھا, جو ملک کو رن کر رہے تھے وہ یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے. یہ میں ایکسکیوز دے سکتی ہوں, یہ پی جے میر صاحب دے سکتے ہیں, یہ وہ نہیں دے سکتے جو قانون بناتے ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں حکومتوں میں. انہوں نے ملک کو, یہ تو ان کا ایکسکیوز تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارا اسٹیٹ بینک خراب ہے تو ہم ہنڈی سے پیسہ پاکستان کا باہر بھیجے چلے جا رہے تھے. تم پرائم منسٹر تھے, تم وزیر اعلیٰ تھے, تم اس کو ٹھیک کرتے, جو کہ ہیلم آف افیئرز پہ تھے. اور ایک سوال جو اس پراپرٹیز, جو آپ نے بھی وہ پڑھی ہوں گی, میں تو کہ میری میتھ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن کیلکولیٹ کر کے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ اتنا پیسہ کیسے ہے, کہاں سے آیا ہے. اور پھر کوئی ان میں سے انٹیریئر منسٹر بن جاتا ہے, کوئی کہیں اور چلا جاتا ہے, کوئی حکومت میں آ جاتا ہے تو ان کی بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن کمپنی بری ہے, موصفی صاحب برے ہیں, نہ نیب برا ہے, نہ مشرف صاحب برے ہیں, نہ نواز شریف, اور کوئی برا نہیں ہے, بس وہ برے ہیں. پریا, آپ کے چاروں سوالات جو ہیں وہ بہت ٹیکنیکل ہیں اور بہت ٹھیک ہیں, اور یہ صرف آپ کے نہیں ہیں, پورا پاکستان روزانہ یہی سوالات پوچھتا ہے, ہمیں روزانہ میسیجز آتے ہیں, لوگ جانتے ہیں ان باتوں کو, وہ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں, لیکن ان کا جواب کون دے گا؟ ریاست کو ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. اللہ حافظ.